راستے میں جا رہا تھا اپنی دھن میں کہ فون بجنا شروع ہو گیا اور میں پڑ گیا سوچ میں، یا اللہ خیر یہ کس چیز کے نوٹیفیکیشنز پہ نوٹیفیکیشنز مجھے آ رہے ہیں۔ جب جیب سے فون نکال کے دیکھتا ہوں تو آگے بریکنگ نیوز ہر جگہ چل رہی ہے۔ شبر زیدی کو وارنر برادرز اسٹوڈیوز والے اغوا کر کے آدھی رات کو کیلیفورنیا لے گئے ہیں جہاز پہ۔ بن لادن کے ریڈ کے بعد پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی سالمیت پہ یہ دوسرا حملہ تھا۔ کیسے انگریز آئے اور اٹھا کے بندہ لے گئے کسی کو پتہ نہیں چلا، اگلے کے گھر والوں کو بھی نہیں۔ رپورٹ کے مطابق شبر زیدی صاحب یہ چیختے سنائی دیے، میں نہیں پلے کروں گا بگز بنی لائیو ایکشن ایڈیپٹیشن میں، کسی صورت بھی نہیں۔ کسی اور کو ڈھونڈو، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، مجھ سے اپنی بکس مینج کرواؤ۔ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیے۔ کیا؟ نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے اسٹوڈیو کی کاسٹ سیو ہوگی مجھے ہائر کرنے سے، مجھے چھوڑو۔ اللہ، میں نے نہیں پلے کرنا بگز بنی کا کیریکٹر اسکرین پہ۔ ہاں مجھے بھی پتا ہے میں بیسٹ کاسٹنگ چوائس ہوں اس رول کے لیے، لیکن خدا کے لیے میرے بچوں کا سوچو۔ لوگ انہیں شادیوں بازاروں میں روک کے پوچھیں گے تمہارے جو بابا ہیں کیا ان کے ساتھ گاجر کھاتے ہوئے سیلفی لے سکتا ہوں؟ سیکول کب آ رہا ہے ان کی مووی کا؟ چلتا ہوں نیکسٹ ٹاپک پہ۔ پچھلے دنوں کینیڈین پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں اس بات کے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے قتل کیا ایک سربراہ، ایک تھاٹ لیڈر کو خالستان تحریک کے، جو انڈیا میں سکھوں کے لیے علیحدہ ملک بنانا چاہتی ہے۔ جون 2023 سری برٹش کولمبیا میں ایک گردوارے کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہردیپ سنگھ نجار پر 2 گن مینوں نے 50 گولیاں برسائیں، جس میں سے 37 ان کے جسم کو لگیں اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ کینیڈا کو امریکہ نے اطلاع دی کہ اس حملے کے پیچھے بھارتی ریاست ملوث ہے، جس پہ کینیڈین حکمران ہوئے سخت پریشان اور فکر مند۔ کینیڈا میں لگ بھگ 8 لاکھ سکھ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں انڈیا کے بعد سکھوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور یہ بہت بڑی ووٹنگ کنسٹیٹوئنسی ہے۔ کینیڈا کے سیاستدان پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ان کا ووٹ مانگتے ہیں، اور اگر اس ڈایاسپورا کے لوگوں میں بے چینی اور خوف کی لہر پھیلے گی، اگر ان کی کوئی شکایت ہوگی تو کینیڈا کی ریاست کے نمائندے سینسٹیوٹی دکھائیں گے، اس معاملے کو اہمیت دیں گے برش اسائڈ کرنے کے بجائے۔ لہٰذا جسٹن ٹروڈو کی حکومت نے قتل کی اس واردات کو کینیڈا کی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے انڈین سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ کینیڈا نے انڈیا کو انسسٹ کیا کہ وہ تحقیقات میں کوآپریٹ کریں، سنجیدگی دکھائیں، لیکن جیسے کسی ضدی، چڑچڑے، سپوائلڈ اور بگڑی ہوئی عادتوں والے بچے کو کوئی کال آؤٹ کرے کہ جو اس کی عادت ہے اسکول میں اپنے ساتھی بچوں کو مارنے کی، وہ غلط ہے، تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا آپ کو تڑی لگائے کہ میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے، تجھے دیکھ لے گا۔ اسی طرح انڈیا نے میچور رسپانس دینے کے بجائے، احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بجائے، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مجرمانہ حرکت کی کسی دوسرے ملک کی زمین پہ، انڈیا نے الٹا کینیڈا کے سفیر ملک بدر کر دیے اور کینیڈا کے شہریوں کو انڈیا کے ویزاز ایشو کرنے سے روک دیا۔ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں یہ ایشو اٹھانے سے پہلے مودی کے سامنے رکھا پرائیویٹلی G20 سمٹ میں، تاکہ سفارتی تعلقات دونوں ملکوں کے خراب نہ ہوں۔ انڈیا چونکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جس پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں مغربی کمپنیز اور مغربی ملک پیسہ بنانے کے لیے، ایپل، مرسیڈیز اور ٹیسلا جیسے بہیمتس پلانٹس لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا میں، اور دوسرا ویسٹرن ملکوں کو جن میں شامل ہے کینیڈا، obviously چائنا کے رائز سے، اس کی ابھرتی طاقت اور اس سے جڑی خطے کی بڑھتی کشیدگی کا ڈر ہے۔ یہ انڈیا کے تھرو چائنا پہ چیک رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ملک
इंडिया के करीब आना चाहते हैं, इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहते और इंडिया को इस बात का एहसास है अपनी बढ़ती अहमियत, हैसियत और ताकत का। तभी वो, जैसे कि मैंने मिसाल दी, एक चिड़चिड़े नखरीले बुली बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे। खैर, ये तो थी इस टॉपिक की मैक्रो पिक्चर। अगर जूम किया जाए इंडिया की तरफ तो नजर क्या आता है? जो आता है उसे देख के और सुन के बंदा कहता है मैं अपनी आंखों पे गोलियां मार दूं या कानों पे खंजर खोंप दूं। तो हुआ कुछ यूं कि जब G20 समिट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए तो इंडियन मीडिया के मुताबिक उन्होंने कोकेन का नशा इतना किया हुआ था कि वो पहले दिन के डिनर पे नहीं गए जिस पे इंडिया के सदर ने वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया हुआ था। एक इंडियन कमेंटेटर के मुताबिक स्निफर डॉग्स को, कुत्तों को ट्रूडो के जहाज से मिले कोकेन के सैंपल्स। अच्छा, बड़ा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाला माहौल बनाया हुआ था जहाज में, हैं? कोकेन, ऑर्जीज, पार्टीज, मतलब ये इंडिया के पानी में अगले क्या मिलाते हैं कि इंसान चूतिया पने की तरफ राग़िब होता है। When was the last time you got your hair cut? Yesterday. What are you? I'm an idiot sandwich. सबूत के बगैर भोंडे, बेतुके, बेढंगे, ना जिनका सर ना पैर, ऐसे इल्जाम लगाने ही थे तो यहाँ पे ही क्यों रुक गए भाई? ये क्यों ना बोला कि ट्रूडो मोदी के कहर से डर के बाइडेन की टांगों के पीछे छुपा था और उसने अपनी पैंट में पॉटी कर दी। या अपनी वाइफ से तलाक के बाद ट्रूडो बाबा रामदेव से हैंडसम दिखने और लड़कियों को सेट करने की टिप्स लेने छुप के मिलने गया था। खैर, जब मैंने चेक किया कि इंसानियत के जज्बे से सरशार, ऑब्जेक्टिव और सहाफत के असूलों की खिदमत गुजार अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं इस टॉपिक पे, तो मैं हैरान रह गया ये देख के कि जिस शो के नाम में डिबेट है, डिबेट, उसमें 3 सिख बैठे हैं और माशाल्लाह से एक भी इख्तलाफ नहीं कर रहा अर्नब की बातों से। सब इंडियन सरकार के प्रोपेगेंडा, मौकफ को तोते की तरह रिपीट कर रहे हैं। इस पैनल से ज्यादा बैलेंस तो मेरे मोहल्ले में रहने वाले शराबी की चाल में होता है रात के वक्त 3 कुपियां चढ़ाने के बाद। खैर, फाइनल टॉपिक, गाजा और फलस्तीन पे होने वाली बर्बरियत दिल दुखा देने वाली है। जुल्म की ये कहानी अशरों पुरानी है। जिस गाजा पे बेदरेग बमबारी हो रही है, आधी आबादी उसकी बच्चों पे मुश्तमिल है, लेकिन अपने हरीफ मुल्क रशिया के हाथों यूक्रेन में इंसानी हकूक को रोंद डालने पे रोला डालने वाले मगरबी ममालिक फलस्तीनियों पे होने वाले कहर और जुल्म पर ऐसे परफॉर्मेटिव सीन से गायब होते हैं, ऐसे खामोश होते हैं जैसे जेल तोड़ के फरार होने वाला कैदी तलाश में लगी पुलिस से। अमरीकी सहाफी ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने एक दफा कहा था, अगर आपको आपके असूल सिर्फ तब याद आए जब बात आए आपके दुश्मन की, अगर आप उन्हें कन्वीनियंटली सेट असाइड कर दें जब बात आए आपकी खुद की या आपके दोस्त की, तो आपके कोई असूल नहीं है। आप उन असूलों को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हो प्रोपेगेंडा के लिए, खुद की इमेज बिल्डिंग के लिए, अगले को बदनाम करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप उनसे बेहतर हो और वो बदतर, जबकि दर हकीकत आप में और उनमें कोई फर्क नहीं, सब मफाद परस्त।